جلائے ریگ کو دیا یہ دنیا کی قیادت اور رہنمائی کی عہد ہے، جن چیزوں سے ہم بالکل نہ بدلتے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ مسلمان بھی صدیوں سے زوال ہی کا شکار ہے. تو آج کی تقریب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ڈاکٹر روزینہ انجم نقوی صاحبہ کی مجموعہ مقالات جو عنوان سخن اقبال کے نام سے شائع ہونے والی کتاب پر مشتمل ہے. ڈاکٹر روزینہ انجم صاحبہ پاکستان میں ایک معروف اقبال شناس کی حیثیت رکھتی ہیں. اقبال پہ یونیورسٹی میں BCO لیکچرز مختلف پروگرام میں دے چکی ہیں. پاکستان سے باہر پاکستان میں بہت ساری انٹرنیشنل اور نیشنل کانفرنسز میں انہوں نے اقبال کے مقالات پڑھے. BCO مقالات جو ہیں ان کے وہ اقبال کے حوالے سے چھپ چکے ہیں اور اقبال کے حوالے سے بہت خوبصورت انداز فکر رکھتی ہیں اور بہت خوبصورت الفاظ میں چیزوں کو بیان کرتی ہیں. میں زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا بلکہ ڈاکٹر روزینہ انجم صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنی کتاب سے ہمیں آگاہ کریں کہ اس کتاب کی کیا نظریات ہیں. بسم اللہ. میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج میری کتاب سخن اقبال کی تقریب رونمائی ہو رہی ہے. اب میں اس کے لیے شکر گزار ہوں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی انتظامیہ، اب بالخصوص اپنے ادارے کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب کہ جن کی خاص سرپرستی اس کتاب کی میرے شامل ہاتھ رہی، بلکہ وہ رہنمائی دیتے رہے. میں ان کی بے حد شکر گزار ہوں اور آپ تمام احباب کی، اپنے پیارے طلباء و طالبات کی کہ جو اس مجلس اقبال میں شریک ہوئے. یہ مجلس اقبال ہے. حمید اللہ حمید نے علامہ اقبال کی تصویر پہ چند جملے لکھے تھے کہ مدت ہو گئی، شمع بجھ گئی، محفل بھی ختم ہو گئی، لیکن آئیے آج پھر سے اس مٹی ہوئی تصویر کو روشن کیجیے. اقبال کون اقبال؟ اقبال ایک عظیم فلسفی، ایک نابغہ روزگار، حکیم الامت، سیاست مدار، جس نے اپنی قابضہ قوم کی سوئی ہوئی رگوں میں زندگی کی رمق کو پیدا کی.
جس نے مسلمانوں کو کار مذلت سے نکال کر روشنی کے میناروں کی طرف گامزن کیا، وہ اقبال۔ علامہ اقبال کی ہستی محتاج تعریف نہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ مجھے شروع سے ہی شعراء میں علامہ اقبال پسند تھے، اور یہاں میں ذکر کروں گی اپنے استاد محترم ڈاکٹر اکرم شاہ صاحب کا، جو پاکستان نہیں بلکہ تمام دیگر ممالک میں بحیثیت ماہر اقبال جانے جاتے ہیں۔ میں نے ان سے یہ 2 لفظ پڑھے اور آج میں اس قابل ہوئی کہ میں اقبال پہ کچھ کہہ سکوں، کچھ لکھ سکوں، وگرنہ اپنے تعارف کے لیے تو میں بس ایک قطعہ ہی پڑھوں گی۔ سعدی نے کہا تھا، گلی خوشبوئی در حمام روسی، رسید از دست محبوبی بدستان، بدو گفتم که مشکی یا عبیری، که از بوی تو دل مستم، بگفتا من دل ناچیز بودم، ولیکن مدتی با گل نشستم، جمال همنشی بر من اثر کرد، وگرنہ من ہمن خوفم کی ہستم۔ آپ کی سماعتوں کی نظر کہ ایک روز دوست کے ہاتھ سے حمام میں گیلی مٹی میرے ہاتھ کو لگی، جس کی خوشبو سے میرا پورا وجود معطر ہو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم مشک ہو یا عبیر ہو، کیا ہو؟ اس نے کہا میں تو وہی مٹی ہوں، لیکن ایک عرصہ تک کسی کے فیض سے باریاب ہوئی، وگرنہ میں تو وہی مٹی ہوں۔ اور اس صاحب کرامت کے فیض سے آج میں اتنی بلند ہو گئی، اتنا اثر اس نے مجھ پہ کیا، وگرنہ میں تو وہی نیچے پڑی رہنے والی مٹی ہوں۔ تو میں اپنے استاد محترم کو آج یقیناً خراج تحسین پیش کروں گی اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کروں، ابھی ان کا وصال ہوا ہے۔ تو مجھے وہاں سے یہ شوق پیدا ہوا اقبالیات، اور مجھے یہ فخر بھی حاصل ہے کہ اردو اقبالیات میں جب پہلی مرتبہ ایم فل شروع ہوا تو میں پہلی اسٹوڈنٹ ہوں جس نے اردو اقبالیات میں 96 میں ایم فل کیا، اور ایم فل میں میری ریسرچ تھی اسرار خودی کے حواشی و تعلیقات، اس پہ میں نے کام کیا۔ پھر کئی مقالات آپ نے سنا ہے، اور یہ سارے مقالات جتنے بھی آج یہ کتاب کی صورت میں آئے ہیں، یہ سارے میرے HGC اپرووڈ ریسرچ جرنلز میں شائع ہو چکے ہیں۔ ان تمام مقالات میں سے ایک مقالے کی میں آپ سے فرمائش کروں گی کہ آپ ضرور پڑھیے گا، اور وہ ہے اقبال اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے مقالات کو صرف شعروں سے نہیں لکھا، میں نے علامہ اقبال کی تمام کتابوں کو دیکھا، مقالات، مضامین، تقاریر، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ جو کہ خطبات ہیں، اور تقریباً تمام مجموعہ خطوط، یہ تمام میری نظر سے گزرے، اور ان تمام کے میں نے اس میں حوالے دیے۔ ایک بہت خوبصورت بات جو علامہ اقبال نے حضور سرور کونین کی شان میں کہی، وہ آپ سے تبرکاً شیئر کروں گی کہ جب رسالت اپنے اوج پر پہنچ گئی تو رسالت کا خاتمہ ہو گیا، اور آپ خاتم النبیین ہیں، اور جب بشریت اپنے کمال پر پہنچی تو معراج مصطفیٰ ہو گئی۔ سبق ملا ہے کہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ علامہ اقبال نے لاتعداد پہلوؤں پہ روشنی ڈالی،
اس میں میرا فخر ہے، علامہ اقبال کا نظریہ فخر پہ میں نے روشنی ڈالی ہے، قومی زندگی ان کا ایک مقالہ ہے اس پہ بات کی ہے، اور یہ تقریباً 15-16 میرے مقالات ہیں، بھی فارسی مقالات اس میں شامل نہیں ہیں، اور انشاءاللہ میری نیکسٹ کتاب آئے گی وہ فارسی میں ہوگی۔ اور وہ بھی علامہ اقبال پر ہے، وہ علامہ اقبال کی فارسی غزل کا فکری و ہنری جائزہ ہے کہ علامہ اقبال نے غزل کیسی کہی، اس میں کیا فکر ہے، کیا افکار ہیں، اور زیبائی کیا ہے اس میں میرا کام ہے انشاءاللہ۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ میری وہ کتاب آئے گی جلد ہی، اور ایران سے بھی پبلش ہوگی انشاءاللہ۔ باقی آپ سب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس راہ پر چلنے کی توفیق دے، اور خاص طور پر کلام اقبال سمجھنے کی توفیق دے۔ یہاں بڑے بڑے اقبال شناس بیٹھے ہیں، میں ان تمام لوگوں کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں جو آج اس تقریب میں جنہوں نے شرکت کی اور مجلس اقبال میں اپنا حصہ ڈالا۔ یقیناً یہ حصہ ہے، یہ شرکت نہیں ہے۔ چند اشعار آج کل بہت یہ جشن بھی منایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے کہ قبضے میں یہ تلوار دیا جائے تو مومن، قبضے میں یہ تلوار دیا جائے تو مومن، خالد جانباز ہے یا حیدر کرار۔ اور یہ بیان دے گئی ہے مجھے بعد صبح کے گاہی کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہ، تیری آبرو اسی سے، تیری زندگی اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روح سیاہ۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی غبار، جب جھکا تو غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا، تو کچھ بھی نہیں رہا۔ اور آخر میں چند اشعار ساقی نامے سے، شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش ملا ساقیا، مجھے عشق کے پر لگا کر پورا، میری خاک جگنو بنا کر پورا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دلے مرتضی سوزے صدیق دے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ میں جگہ جگہ علامہ صاحب کے اشعار لکھے ہوتے ہیں، تقریری مقابلے عموماً علامہ صاحب کے اشعار پہ ہوتے ہیں، تو ہمارے میں سے ہر اسٹوڈنٹ کو میرا خیال ہے یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں 10-15-20 شعر اقبال کے سب کو الحمدللہ یاد ہیں۔ جس کو کوئی 60-70 شعر یاد ہو جائیں اقبال کے، وہ الحمدللہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں اقبال شناس ہوں۔ تو اقبال ایک بڑا یعنی بحر ذخار ہے، اقبال ایک ایسا سمندر ہے کہ جس میں آپ جب بھی ڈبکی لگائیں گے آپ ایک دن کئی موتی آپ کے ہاتھ آئیں گے۔ اقبال کو ضرورت اس امر کی ہے کہ پڑھا جائے، اور اقبال کے حوالے سے جتنی مسکنسیپشن لوگوں کے درمیان پھیلائی گئی ہیں یا موجود ہے، ان کی بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے اقبال کو پڑھا نہیں ہے۔ جو اقبال کو پڑھتا ہے اس کے ذہن میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ اقبال ایک نابغہ تھا۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اقبال کے مقام کا تعین یہ کریں کہ آیا اقبال ولی اللہ تھا یا نہیں تھا، اقبال پاکستان کے حق میں تھا یا نہیں تھا۔ ہمارا اصل کام یہ ہے کہ ہم فکر اقبال سے جو ہمارے کام آنے والی چیزیں ہیں، جو زندگی میں ہمیں مہمیز کرنے والی، ہمیں آگے بڑھانے والی چیزیں ہیں، ہم ان کو پڑھیں اور ان سے فیض یابیں۔ اور یہ بات میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ اقبال کو پڑھیں اور آپ کی زندگی نہ بدلے، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ اقبال آپ کو زندگی کا ایک وہ زاویہ، اقبال آپ کو زندگی کی ایک اس فکر سے آشنا کرتا ہے کہ آپ پھر رکتے نہیں ہیں، آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو زیادہ مزاحم نہیں ہوں گا میں، اب کتاب کے حوالے سے ڈاکٹر صاحبہ نے تعارف کرایا، کچھ مختصر تعارف کرایا، ہمیں زیادہ کی توقع تھی کوئی، تو گزارش کروں گا میں ڈین آف لا ڈاکٹر آفتاب گیلانی صاحب سے کہ وہ آئیں اور کتاب کے حوالے سے اپنے تاثرات دیں۔
اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر شفیق احمد, فارورڈ ڈین فیکلٹی آرٹ اینڈ صدر شعبہ اردو, پروفیسر ڈاکٹر شاہی اجم, ڈین فیکلٹی آف سائنسز, خیر کتاب میڈم پروفیسر ڈاکٹر روزینہ حلیم نقوی صاحب, پروفیسر ڈاکٹر احمد سہیل صاحب, پروفیسر ڈاکٹر شہزاد صاحب, قدرت اللہ شہزاد صاحب, دیگر فیکلٹی ممبرز, طلباء و طالبات. ویسے طلباء و طالبات میں زیادہ مجھے لا کے سو نظر آ رہے ہیں, تو ان کو خاص طور پر ان کا بھی شکریہ. تو ابھی اس کتاب کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے میں جیدی صاحب کی ایک بات کا جواب دوں. کم از کم میں یہ کلیم نہیں کرتا کہ میں اقبال شناس ہوں. ہم اقبال کے حوالے سے ایک طالب علم. اقبال علامہ ڈاکٹر محمد اقبال ایک ہماری شخصیت ہے. ان کی شخصیت کے کئی پہلو. تو ایک وقت میں شاعر ہیں, ادیب ہیں, مصنف ہیں, مفکر ہیں, فلاسفر ہیں, لائر ہیں, پولیٹیشین ہیں. تو اتنی ہماریت شخصیت کے کئی پہلو. تو لہٰذا ہر بندہ یہ کلیم کرتا ہے کہ اقبال ہیں. فارسی والے کہتے ہیں اقبال ہمارے, اردو والے کہتے ہیں اقبال ہمارے, اقبالیات والے کہتے ہیں اقبال ہمارے, ہسٹری اور پاکستان اسٹڈیز والے کہتے ہیں اقبال ہمارے, اور لا والے بھی کہتے ہیں اقبال ہمارے, اس کو لائر بھی کہتے ہیں. تو یہ ایک ایسی شخصیت جس کے بارے میں اظہار خیال کرنا بہت مشکل ہے. میں تو ایک تاریخ کا طالب علم. ہمارے پاس ایک خوش قسمتی ایک بہت بڑے لرنر اسکالر بیٹھے پروفیسر ڈاکٹر شفیق احمد صاحب, جو اس کتاب کے حوالے سے بڑی خوبصورت یقیناً گفتگو بھی کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال کی جو ہماری شخصیت ہے اس میں جو ہمارا حصہ بنتا ہے وہ اقبال کا تصور پاکستان, وہ خطبہ الہٰ. لیکن اس سے پہلے, اس پہ بات کرنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ پروفیسر ڈاکٹر روزینہ حلیم نقوی صاحب جو شعبہ فارسی کی ایک پروفیسر ہے اور ایک انتہائی پڑھی لکھی خاتون ہے, جنہوں نے باقی جیسے فرماتے تھے کچھ لوگ اقبال شناس جو ہیں ان میں سے ایک ہی ہیں. ان کا ایم فل کا تھیسس بھی اقبال پہ, پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی اقبال پہ, اور جو کتاب جس کے حوالے سے آپ قریب رہنمائی ہو رہی ہے سپنا اقبال, یہ جیسے میڈم نے خود بھی بتایا, ان کے وہ مقالات ہیں جو ایچ ای سی ریکگنائزڈ جرنل میں مختلف چھپے ہیں, اور ان کی اکثریت کی اقبال سے ریلیٹڈ ہے. ان کا مجموعہ انہوں نے کتابی شکل میں پبلش کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ودی وائس چانسلر انجینئر پروفیسر ڈاکٹر عطل محبوب صاحب کا میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیں ہمیشہ ایسی سرگرمیوں کی سرپرستی کرتے ہیں. جب میڈم صاحبہ نے اور میں نے سر سے ریکویسٹ کی کہ سر نے اس کو اسکالر سے پہلے سیکنڈ کیا اور کہا کہ اس قسم کی تقریب ہونی چاہیے, اور میڈم کی اس کتاب کی تقریب رونمائی از حد بہت زیادہ ضروری ہے. میڈم کی اس کتاب کے 203 صفحات ہیں جو میڈم صاحبہ نے اقبال سے متعلق لکھ کے تحقیق کی, مقالات اور مجموعہ بنایا ہے. ان مضامین میں اقبال عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اقبال کے حوالے سے عقیدہ ختم نبوت کے تہذیبی اور تمدنی اثرات, اقبال کے مذہبی رجحانات, اقبال کا فلسفہ خودی اور عصر حاضر تاثیر رومی پر فکر اقبال, قیام مشرق میں حیت کے اعتبار سے نیا تجربات, اقبال کا تصور فقر, شاعر انقلاب, فردوسی و اقبال, اقبال اور تعمیر ملت, علامہ اقبال کا نظریہ وطنیت, جغرافی حدود اور مسلمان, ملت اسلامیہ کے منفرد اصول, اقبال کی نظر میں اقبال کا نوجوانوں کو پیغام, اقبال بال جبریل اور رومی, اور آخر میں کتابیہ. تو یہ میڈم نے 203 صفحات کا مجموعہ جو اقبال کے مقالات لکھے, ان کے یہ موضوعات ہیں. اور اس حوالے سے خاص طور پر جب ہم سمجھتے ہیں کہ حیثیت مسلمان ہم سب کا عین ایمان ہے کہ ہمارے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت پایا جائے, اور ہم اس کو صرف عشق رسول کے نعرے کے حد تک نہ رکھیں بلکہ اس کو اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جو سنت ہیں ان کو اپنی زندگی میں لے آئیں, تو یہ ہمارے لیے بڑی کامیابی ہوگی. تو عشق رسول کے حوالے سے جیسے کہ کتاب شاید میں نے بھی اس میں سے سلیکٹ کیے ہیں جو انہیں کی کتاب میں سے, لوح بھی تو, قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب, گنبد آبگینہ رنگ تیرے وہی میں ہوا. پھر اقبال فرماتے ہیں کہ اپنی ملت پر پیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. ہم خوش قسمت لوگ ہیں, ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں,
میں اور آپ اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, ہم کنورٹڈ مسلمان نہیں ہیں. لیکن کیا اس سے زیادہ ہماری خوش قسمتی کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا ہے. ہم اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, اس وجہ سے ہم بھی مسلمان ہیں. تو یہ ہمارا ایک اعزاز ہے. اسی حوالے سے ایک اور شعر ہے کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردو. جیسے ابھی میڈم صاحب فرما رہی تھی کہ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے حوالے سے اپنے اشعار میں ان کا ذکر کیا تو یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اور جب آپ تشریف لے گئے معراج مصطفیٰ پہ تو وہ معراج انسانیت. اسی طرح مذہبی رجحانات کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جب آپ ہمیں ڈسکرمنیشن انسانوں کی پیدا کرتے ہیں, ورنہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو برابر بنایا, لیکن ایک جگہ پہ سب برابر ہوتی ہیں, وہ ہے اللہ کا گھر. تو ایک ہی سب سے کھڑے ہو کے محمود اور یاد تاکہ بندہ رہا بندہ لگا. وہاں یہ فرق نہیں ہوگا کہ جی محمود جو کہ آقا ہے اور یاد کا غلام ہے تو وہ پیچھے کھڑا ہوگا. وہاں اللہ کے حضور سب نے ایک ہی سب میں کھڑا ہوگا. اسی طرح اقبال کی ایک اور شعر غریب و سادہ رنگی داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل کہ قربانی کی ابتدا بھی اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے وہاں سے ہوئی اور انتہا بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کو ہوئی. اقبال کا تصور فخر خداوند تیرے سادہ دل بن کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیائی ہے سلطانی بھی عیائی. اور پھر نوجوانوں کو جو پیغام دیا خاص طور پر یوتھ کو, کافی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے اپنی منظر آسمان میں. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ملت کے نسبت کا ستارہ. تو ہر آدمی کی اپنی امپورٹنس ہے, ہر آدمی اپنا رول پلے کرتا ہے. ہمیں اس ملک پاکستان کی خدمت کرنی ہے تو اپنے اپنے رول کے مطابق کرنی ہے. کوئی ٹیچر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی سائنٹسٹ ہے, کوئی وکیل ہے, کوئی صحافی ہے, کوئی طالب علم ہے, کوئی تاجر ہے, کوئی کسان ہے. تو ہر فرد جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتا ہے اور اس طرح ملت بنتی ہے. اور جب ملت بنتی ہے تو اس سے لوگ عوام اور طاقت بنتی ہے تو ملک کے لیے ایک خدمت کا جذبہ رکھ کے اس ملک کو آگے لے کے جاتا ہے. اور آخر میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں تو میں اس کو اگر ٹچ نہیں کروں گا تو پھر سارا معاملہ ادھورا رہ جائے گا. میڈم نے بھی اس کا ذکر کیا. اقبال کو ہم کیوں کلیم کرتے ہیں؟ اقبال وہ شخصیت ہے جنہوں نے اس ملک میں پاکستان جس میں ہم بہر الحمد للہ پیارا ملک ہمارا اس کا تصور 1930 کا خطبہ الہ آباد تاریخ میں اس لحاظ سے بڑا اہم ہے. اس سے پہلے مسلمانوں کو کوئی واضح ڈیسٹینیشن نہیں تھی, ایون لیڈرشپ کے پاس بھی کوئی واضح ڈیسٹینیشن نہیں تھی. تو خود قائد اعظم رحمت محمد علی جناح بہت بڑے رہنما, ان کی پالیٹکس بھی اس وقت تک یہ تھی کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کی بات ایک پرسن ان کے ایفرٹس کی وجہ سے دو بڑی قوموں مسلمانوں اور ہندوؤں کا 1917 میں ایک معاہدہ ہوتا ہے. تاریخ میں پہلے دفعہ مسلمانوں کا معاہدہ ہوتا ہے جس سے معاہدہ لکھنؤ تک کے نام سے جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ اس میں یہ تھا کہ جی ہم ایک دوسرے کو تسلیم کریں گے, اسٹیٹس تسلیم کریں گے قوم کی, الگ کرنے کی کوئی بات نہیں. لیکن بہت جلد جب نہرو رپورٹ 1928 میں منظر عام پر آتی ہے تو قائد اعظم مایوس ہو جاتی ہے, اور وہ قائد جن کو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا لقب دیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ دس از پارٹنگ آف دا ویز, یہ راستوں کی جدائی کا وقت ہے. دیز ٹو نیشنز ول ناٹ لیو ڈاؤن ٹوگیدر. تو 1928 میں مایوس ہوئی. 1930 میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوتی ہے لندن میں پہلی, جس میں تمام مسلم لیڈر شرکت کرنے کے لیے کہتے ہیں. In the absence of all Muslim leaders, Allama Iqbal presided over the session of Ardent Muslim League at Allahabad in 1930, اور یہاں پر انہوں نے ایک الگ ریاست کا تصور کیا. اقبال نے لفظ پاکستان یوز نہیں کیا تھا, وہ تو چودھری رحمت علی نے اپنے پمفلیٹ ناؤ اور نیور 1933 میں کیا تھا. اقبال نے کہا تھا کہ مسلم اکثریت کے ان علاقوں پر مشتمل ایک الگ ریاست بنائی ہے. مسلم واحد حل ہندوستان کا یہ ہے, اس کے علاوہ کوئی. اگر آپ علامہ اقبال کے تصور الہ آباد کی خاص بات نوٹ کریں تو علامہ اقبال نے موجودہ پاکستان کی بات, پنجاب سے بلوچستان کی بات کی, ایسٹ پاکستان کی بات کی,
ہم یہ سمجھتے کہ بعض کے تصور کے مطابق ہمیں پاکستان ملتا ہے تو شاید ہمارا دوسرا حصہ ہمیں ملتا ہے، ہم سے الگ ہوتا ہے اور نہ ہمارے دل میں اس کا بکار ہے۔ السلام علیکم تو صاحب۔ ایک بات، ایک مفکر کی حیثیت سے، ایک شاعر کی حیثیت سے، الحمدللہ سر۔ کی حیثیت سے، ایک فلاسفر کی حیثیت سے، الحمدللہ سر، ایک کلندر مرد کلندر کی حیثیت سے، اور ایک تاریخ دان اور ایک پالیٹیشین کی حیثیت سے جی جی بہت سارے پہلو ہیں۔ ٹھیک ہے اور ایک پہلو کی لمبی بات کی جا سکتی ہے۔ میں ایک بار پھر میڈم صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنی زبردست ماشاء اللہ کتاب لکھی، سرچ کر کے ان کے مطالعات جو ہیں مصولے ہوئے۔ بادشاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کا موقع دیا، اور آپ لوگوں کو اتنی دیر مجھے سننے پر میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، اور اثر خوبصورت گفتگو تو آنے والے مقرر کریں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر آفتاب حسین گیلانی صاحب، اور تاریخی حوالے سے بھی اقبال کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو بات ہوئی۔ تو اقبال کے حوالے سے نقطہ بیان کرنے کا محض مقصد کسی کی ذات کو کرنا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ اقبال کو ایک تو پڑھے۔ دوسرا، اقبال کی تفہیم میں سب سے بڑی مشکل ہمیں یہ پیش آتی ہے کہ کیونکہ ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھا ہوتا، اس لیے اقبال کے اکثر اشعار جو ہیں وہ ہمارے اوپر سے گزر جاتے ہیں، یا ہم اس میں کوئی ایسا نقطہ دیکھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ تو ٹھیک نہیں ہے بات۔ آپ سے پھر گزارش ایک مرتبہ یہ کروں گا کہ قرآن پاک کا ترجمہ ضرور پڑھا کریں، یا تو عربی زبان سیکھیں تو دی بیسٹ ہے کہ ہمیں عربی زبان آتی ہے، تو قرآن جب ہم پڑھیں تو ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اگر نئی عربی زبان آتی تو کم از کم قرآن پاک کا ترجمہ ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے، پھر ایک بات کو پہنچ کے سمجھ۔ اب ڈاکٹر آفتاب گیلانی صاحب کے بعد میں گزارش کروں گا صادق الدین اور اردو ڈپارٹمنٹ کے چیئر پرسن ڈاکٹر شفیق احمد صاحب سے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں، کتاب کے حوالے سے اپنے اچھے خیالات سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونیورسٹی کے تمام تاریخی دور 1925 سے آج 2022 تک کچھ عملاً اور کچھ کتابی طور پر میرے سامنے ہیں۔ میں یہاں مولانا غلام محمد روشنی کو بھی دیکھتا ہوں، اور میں یہاں نصیر ناصر کو بھی دیکھتا ہوں۔ یہاں پہ روم قریشی صاحب بھی ہیں، یہاں پہ ڈاکٹر مختار بھی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں ان 3 برسوں میں یونیورسٹی میں جتنی مختلف جہتوں میں ترقی کی، شاید اس کی مثال آپ کو کسی بھی دور میں نہ ملتی۔ میری علم میں ہے کبھی ایک شعبہ بن گیا، کبھی 2 شعبے بن گئے۔ اس دور میں غالباً 50 سے 130 شعبے اضافہ ہو گئے، اتنی بڑی تعداد میں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ڈاکٹر مختار صاحب کے زمانے میں 2-4 کتابوں کی تقریباً رونمائی ہوئی، یا کچھ ادیبوں اور شاعروں کے ساتھ اسی گروپ کے حال میں کچھ فنکشن ہوئے۔ لیکن اس دور میں تو نہ صرف کتابیں بلکہ وہ جو ثقافتی اور ادبی میلہ ہے اس کی بھی ایک شاندار پذیرائی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح یہاں یہ سب کچھ ہوا۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو دور ہے تاریخی طور پر بہت ہی یادگار دور رہے گا، اور انشاءاللہ یہ یونیورسٹی جس طرح میں نے کیا کہ دونوں طریقوں سے، یعنی اپنے معروض میں بھی اور اپنے ماخوذ میں دونوں طرف سے ترقی کر رہی ہے۔ میں تو 2-3 کیمپس بھی یہاں بنتے ہوئے دیکھتا ہوں، انشاءاللہ وہ جلدی بنیں گے اور اسی دور میں بنیں گے۔ ایک تو بات یہ ہوئی۔ دوسری بات مریم روزینہ صاحبہ، ایک تو شعبہ فارسی
ورنٹن کالج سید اکرم شاہ صاحب, اصغر آفتاب صاحب یا آفتاب اصغر, تسلیم مدر صاحب, پروفیسر عبدالعزیز جاوید, آغا یمین صاحب, سید صاحب آپ کو یاد ہوں گے. اچھا سلیم مدر صاحب اور یہ اقبال شاہی صاحب, یہ سب ہمارے سامنے ہے. اسی کی شعبے کا قیام اور اس کی مشکلات اور اس کی, میں مدیر صاحب کا نام بھول گیا. اچھا وہ سب اس یہ تاریخ میرے سامنے ہے. اور اس ساری شعبے کی ساری تاریخ میں سب لوگ بہت اچھے لوگ, بہت کامیاب لوگ اور بہت اپنے فیلڈ کے مانے ہوئے لوگ یہاں رہے ہیں. لیکن اس شعبے میں جو کام سب سے زیادہ اب تک ہوا, میرا خیال ہے گرو ہندا صاحبہ, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میری کلیگ بھی رہی, ان باتوں میں کلیگ رہی کہ ہمارا ایک شعبہ ہے, پرچہ ہے, شعبہ پرچہ فارسی ادب و تخصیص اقبال. تو میڈم صاحبہ ایک عرصے تک روز تشریف لا کے شعبے میں اور اپنا یہ پرچہ یہاں پڑھتی ہے. اور یہ جو شعبہ اقبالیات کو بنا تھا پروفیسر قیوم کوئی صاحب کے زمانے میں, اور اب یہ جو شعبہ اقبالیات بنا تو اس کی بنیاد پہ بنا, اور ماشاءاللہ یہ شعبہ بھی بہت ترقی کرے. بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ یہاں جو تھوڑی سی کہیں بدمزگی موجود ہے نا, اسے حل ہونا چاہیے. وہ حل نہ ہوئی تو یہ خرابیاں بڑھتی چلی جائیں گی اور ان کا پھر کوئی تدارک نہیں ہوگا. ایک بات. اب یہ آئیے میڈم صاحب کی کتابوں میں جب آج یہاں آیا تو میرے علم میں میڈم صاحب کی صرف 2 کتابیں تھیں. یہاں کے معلوم ہوا کہ نہیں ان کی تو 5 کتابیں ہیں. اچھا وہ فرما رہی ہیں انشاءاللہ وہ 2-4 مہینوں میں کچھ 6 کتابیں ہو جائیں گی. تو یہ ان کی ترقی کا جو سلسلہ ہے انشاءاللہ وہ جاری رہے گا. یہ کتابیں یہاں موجود ہیں. یہ جو نظمیات محمد قاسم کتاب میرے پاس موجود ہے. اچھا یہ بہت مشکل کام ہے, اور جو تفصیل انہوں نے دی ہے 2-3 جگہ سے باقاعدہ تقابل کر کے نظریات کو نکالنا اور انہیں کتابی شکل میں لانا, اس پہ ایک بہت اچھا دباچہ لکھنا, اس شاعری میں اور اس دیوان میں جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنا. کیونکہ یہ کام میں نے تھوڑا سا مجید امجد کے حوالے سے کیا اور اب میں نے سرور انجم کے حوالے سے کیا, تو مجھے اس کی دشواریوں کا اندازہ ہے. تو میڈم صاحب نے یہ کام کیا اور یہ بہت خوبصورتی سے کیا. اور دیکھیے ہمیں تو پتہ نہیں تھا, یہ تو 2020 میں ہو چکا تھا کام, نہ انہوں نے کبھی بتایا نہ ہمارے کبھی علم میں آیا. اور یہ جو اقبال ہے نا, اقبال یہ کہنا چاہتا ہوں, شاید اس کے لیے مجھے تھوڑا سا 2-4 منٹ ضائع کرنا پڑیں گے. ایک تو اقبال ہے اپنا خیال کوپی, دوسرا اقبال ہے لاہوری, اور اب یقین کیجیے کہ ایک اقبال ہے بہادرپور. وہ بہادرپور کبھی نہیں آئے, البتہ 2003 میں نواب صاحب کی شان میں لکھا ہوا ان کا قصیدہ یہاں پہنچا. ایک اور بات, بڑے بڑے نواب, بڑی بڑی ریاستیں اور وہ بڑے بڑے شعراء کو یعنی وظیفے دینے والے لوگ, لیکن علامہ اقبال کی علمی سرپرستی اور مدد جس ریاست میں کی وہ بہاولپور میں تھی. اور غالباً میں اگر یہ کہوں کہ ڈاکٹر صاحب گیلانی صاحب ہوئے اچھے طریقے سے اس بات کو بیان کر سکیں گے
میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو علامہ اقبال کا اور نواب صادق خامس کا جو باہمی تعلق تھا اور وہ بہت گہرا تعلق تھا، یہ لاہور میں ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ اقبال ان کے لیے سپاس نامے پڑھتے تھے۔ جی وہ بھی ایک قصہ ہے، وہ بھی ایک قصہ ہے، بالکل ٹھیک۔ اچھا، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی سبب ہے کہ یہ ریاست انہی اثرات کی وجہ سے پاکستان میں شامل ہوئی اور پاکستان قائم ہوا۔ میں پورے اصول سے کہتا ہوں، اگر ریاست بہاولپور کوئی اور فیصلہ کر لیتی، آزاد رہنے کا فیصلہ کر لیتی یا انڈیا میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیتی، پاکستان قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ تین لوگ، تین شخصیات اس دور میں اگر ہم ان کی قدر افزائی نہیں کریں گے، اگر ان کی اہمیت کو ہم مانیں گے نہیں، تو آپ یقین کریں کہ ہم تاریخ کے ساتھ انصاف نہیں کر پائیں گے۔ ان میں سے ایک نواب صادق، دوسرے قائد اعظم اور تیسرے علامہ اقبال۔ اچھا، اور ان میں سب سے مضبوط قوت ہے نا، وہ علامہ اقبال کی۔ یہ جو دو شخصیات ہیں، ان کا یک رخا ان کا کام ہے۔ علامہ اقبال نے تو آپ کی تربیت کا پورا بندوبست کیا۔ یہ الگ بات کہ آج دیکھیے ابھی گیلانی صاحب نے بات کی، جلدی صاحب نے بات کی، اور ہم سب کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، ہم سب کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن عملاً چھوڑیے باقی لوگوں کو، خود اپنے ضمیر پہ توجہ کریں، اپنے ضمیر سے پوچھ کے دیکھیں ہمارا کون سا عمل ہے جو ہمیں خالص مسلمان اور اچھا پاکستانی ثابت کرتا ہے۔ کوئی ایک پہلے میں پورے دکھ کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ آج جس پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں، وہ ملک بھی، یہاں کے عوام بھی، یہاں کے ملک جیسے غریب پڑھنے لکھنے والے لوگ بھی، آپ یقین کیجیے ہمارا تعلق نہ اسلام سے ہے اور نہ ہمارا تعلق پاکستان کے اس نظریے سے ہے جس کی بنیاد پر علامہ اقبال اور قائد اعظم نے کوشش کی تھی۔ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ منافقت کر رہے ہیں، اور جتنا بڑا آدمی ہے اتنی بڑی منافقت کر رہے ہیں۔ ایک دوسری بڑی تلخ بات نہیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک بات اور جس کا اب تک اس کتاب کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں ہوا اور وہ کرنا چاہیے، مجھے اس کتاب میں جو سب سے اچھا مضمون ہے، جو واقعتاً مجھے بہت اچھا مضمون لگا، وہ قیام مشرق میں جو حید کے تجربے ہیں وہ لگا۔ کیوں؟ دیکھیے علامہ اقبال کا جو فکر ہے نا، وہ تو آپ 1908 سے 1938 تک پورے 20 سال ان کی ہر طرح کی تحریر میں آپ کو نظر آئے گا، لیکن یہ جو ان کے تخلیقی تجربے ہیں، یہ جو شعری تجربے ہیں، اور ان میں جو صنعتیں موجود ہیں اور جو ان میں خوبیاں موجود ہیں، ان کی طرف بہت کم لوگ توجہ کرتے ہیں۔ کوئی آدمی مجھ سے پوچھے کہ بھئی آپ کے پاس نا علامہ اقبال کا ایک مجموعہ چننے کا اختیار ہے، صرف ایک مجموعہ، تو میں آپ یقین کیجیے کہ قیام مشرق چنوں گا، اس لیے کہ قیام مشرق میں علامہ اقبال نے وہ سب کچھ کہہ دیا جو میری تربیت کے لیے ضروری ہے، اور فنی طور پر اقبال نے جو کمالات کی شاعری پہ دکھائے ہیں وہ سب کے سب قیام مشرق میں موجود ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی مجھ سے پوچھے کہ جناب قیام مشرق کے علاوہ آپ بتائیں دوسری کو کتاب
تو میں کہوں گا جی بال جبریل، اس لیے کہ بال جبریل میں بھی وہ سارے تجربے موجود ہیں اور وہ میری تربیت کا پورا بندوبست کرتی ہے اگر میں اقبال کا واقعہ مطابق ہوں تو یہ مضمون بہت انوکھا ہے، ایسا مضمون ہے جس پہ لوگ توجہ نہیں کرتے، اور جب کوئی پڑھے گا اور اسے بیان مشرق اول تاخر پڑھنے کا موقع ملے گا تو اسے اندازہ ہوگا کہ دیکھیے کوئی نیا تجربہ کرنا شاعری میں وہ بہت مشکل کام ہے، اور میں پوری ایمانداری سے آپ کو کہتا ہوں کہ کلام اقبال میں اور اقبال کی شاعری میں 50 سے زیادہ تجربے ہیں، انہوں نے 50 کے قریب نئی حیرتیں اختیار کی، اور یہ بھی چھوٹا کام نہیں ہے جو اقبال نے کیا۔ درشک جانتے ہیں اردو میں دوسرا بڑا آدمی اس حوالے سے مجید امجد اور باقی لوگ تو کسی نے ایک تجربہ کیا، دوسرے نے دوسرا تجربہ کیا۔ میں سب ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تمام حاضرین کی موجودگی میں، اور انہیں بھی ذرا دعوت دیتا ہوں کہ یہ سوچتے ہیں اور سوچتے کس موضوع پہ ہیں۔ ایک مضمون ہے، درشک نے اس کا نام لیا علامہ اقبال کا تصور فقر، اور فقر کی جو تعریف اور فقیر کی جو تعریف میں نے ساری زندگی پڑھی، کہتے جی فقر کے 3 حرف ہیں، فے کاف رے، فے سے فتح، کاف سے کنار اور رے سے ریاضت، اور یہ علامہ اقبال کے جو بنیادی چند جو فکر کے پہلو ہیں ان کا بہت بڑا اہم حصہ ہے، اور صرف اقبال کا نہیں، اسلام کا بھی۔ ذرا دیکھیے مجھے سیرت نبوی میں کہیں بتائیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے قرض لیا ہو، مجھے بتائیے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کسی سے قرض لیا ہو، مجھے کسی نے کیونکہ بتایا کہ حضرت عمر فاروق نے یا کسی اور صحابی نے کبھی قرض لیا ہو۔ آئیے اپنے معاملات کو اپنے ملکی حالات کے ساتھ دیکھیں، جوڑ کے دیکھیں۔ ہم قرضوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم علامہ اقبال کے پیرو ہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم علامہ اقبال کے کسی ایک پہلو کے بھی عمل پیرا ہیں؟ اگر ہیں تو ہر وقت چین کی طرف، امریکہ کی طرف، سعودی عرب کی طرف، متحدہ امارات کی طرف، متحدہ اپنا اقوام متحدہ کی طرف اپنا کاسا لیے گھومتے پھرتی ہیں۔ تو اگر ہم علامہ اقبال کے واقعتاً مرید ہیں، اگر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعتاً امتی ہیں، اگر ہم واقعتاً مسلمان ہیں، تو میرا خیال ہے ہمیں تو دینا والے ہونا چاہیے، ہمیں بھیک مانگنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھ کہ دوسرا پہلو یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ خواہ وہ ہمارے سربراہ موجودہ ہوں یا اس سے پہلے ہوں یا آنے والے ہوں، خدا کے لیے ذرائع موجود ہیں، طریقے موجود ہیں، اس کشکول کو واقع پر دو۔ یہ نہیں کر سکتے تو نہ آپ سے اقبال کا کوئی تعلق ہے اور نہ آپ کا فکر قرآن سے آپ کا کوئی تعلق ہے، اس لیے کہ قرآن میں بھی کہیں نہیں کہا گیا کہ آپ قرض منگا کریں اور قرض میں گزارا کیا ہے، کہیں نہیں۔ آئیے تیسری بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آئیے اقبال کے ساتھ ساتھ میں جو ہماری پوزیشن ہے اس وقت، عملی پوزیشن، اور وہ بہت ہولناک ہے، اس کی طرف توجہ کریں۔ یہ نہیں اقبال نے کیا کہا، اقبال نے تو بہت کچھ کہا، بات یہ کہ اقبال کے بعد ہم اس کے پیرو کیا کر رہے ہیں۔ اس میں 2 مضمون ہیں جن کا تعلق
یہ جو حدود اروا ہے نا، اور جغرافیہ اور جغرافی حدود ان کے ساتھ کہ جناب وہ مثال دیکھیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشمیر، ملت اسلامیہ کو وہ جو چین کے مسلمان ہیں وہاں سے لے کے، اور وہ جو مشرق وسطیٰ کے جو مسلمان ہیں ان سب کے دکھ میں اور ان کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے۔ یہ نہیں بات کرتا جاؤں، لیکن کیا ہوا، میں تو جلسے سے ایک نعرہ سن رہا ہوں، اور وہ نعرہ سب سے پہلے پاکستان، اور جب ہم سب سے پہلے پاکستان کہیں گے تو یہی تو عربوں نے یہ نعرہ لگایا تھا اور ترکوں سے غداری کی تھی، یہی اردن کے لوگوں نے یہ نعرہ لگایا تھا، ترکی سے غداری کی تھی، یہی جو سعودی عرب کے لوگ ہیں انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا، مصر کے لوگوں نے یہی نعرہ لگایا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آج عراق کا دیکھیں ہمارے سامنے کیا شروع ہوا، لیبیا سے کیا شروع ہوا، آج بھی اپنی ساری افتراض سے جڑی ہمیں اقبال کی اور اسلام کی فکر کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے کچھ مسائل ہیں، کبھی ہمارے پاس نا ایران سے کوئی جاسوس آ جاتا، کبھی ہمارے پاس افغانستان سے طالبان آ جاتے ہیں، لیکن خود ہم بھی تو پیدا کرتے ہیں بہت سے لوگ، ایسے لوگ بہت سے لوگ ہم بھی تو پیدا کرتے ہیں۔ بھائی ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں، خدا کے لیے مسلمان بنے، پاکستانی بنے، اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو لاکھ ڈھنڈورا کیجیے، نہ آپ اقبال کی فکر کو سمجھ پائیں گے اور نہ اس کے پیغام کو سمجھ پائیں گے، اور اگر ہم یہ پیغام نہیں سمجھ پاتے تو پھر یہ کلاسیں ہوتی رہیں گی، سب کچھ چلتا رہے گا، پاکستان نہیں رہے گا، ہم قرضے لیتے رہیں گے، قرضے بڑھتے رہیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کی جو ایٹمی ساتھی ہیں نا ساری دنیا کو ان کی فکر ہے، وہ آپ سے لے لیے جائیں گے، اور جب وہ آپ سے لے لیے جائیں گے پھر آپ کشمیر ہوں، آپ انڈیا کے ساتھ ہوں، آپ ایران کے ساتھ ہوں، کیا فرق پڑے گا؟ لیکن دیکھیے میں نے ابتدا میں ایک بات کی کہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے خدشے ہیں باہمی طور پر انہیں ہم دور نہیں کر سکتے۔ آپ مجھے بتائیے، اگر کسی نے آج ٹی وی دیکھا ہو یا اپنا موبائل میں دیکھا ہو، کیا اسلام آباد ایک ایسا شہر ہے جس میں رہا جا سکے؟ کیا لاہور ایسا شہر ہے جس میں آج کے دن رہا جا سکے؟ آپ کا گورنر محفوظ ہے، آپ کا وزیر اعظم محفوظ ہے، کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ؟ ہم کیوں بیٹھ کے اپنے مسائل نہیں کر سکتے؟ کیوں ہم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے، اور وہ بھی دشمن کی شرکت بنے ہوئے ہیں کہ ہمیں اس اندھیرے میں کچھ نہیں سوچتا، کچھ چیز نظر نہیں آتی، اپنے مفادات کا بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا، اپنے حقیقی معاملات کا بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ بھائی اگر اسی کا نام روشنی ہے اور اگر اسی کا نام، دیکھیے آج کل ایک بڑا مسئلہ ہے، آپ نے پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ اسے تجربہ گاہ بنائیں اسلام کی۔ کیا مطلب؟ آپ انگریزوں سے دور رہنا چاہتے تھے یا ان کی تہذیب سے دور رہنا چاہتے تھے، ان کی معاشرت سے دور رہنا چاہتے تھے،
آپ اپنے ملک کا تشخص قائم کرنا چاہتے تھے، آپ اپنے نماز روزوں کی حفاظت کرنا چاہتے تھے. آج ہم کسی اقبال اور قائد اعظم کے راستے میں ہیں یا کسی اور غلط راستے میں چلے. آج تو امریکہ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا، آج تو اقوام متحدہ اور برطانیہ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا. تو بھائی پھر اس طرح کا اقبال، تو اقبال کو نا خدا کے لیے اقبال کو رہنے دیجیے. اقبال اس کو اپنے مطلب کے مطابق نہ ڈالتے. میں ہمارے دوست ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں عامر صاحب صاحب، دیکھیے انہیں مخاطب ہو کے ایک بات کہتا ہوں، ہے یہ آپ سب لوگوں کے لیے. ایک زمانہ تھا میں اشتراکیت اور سوشلزم کا بہت مخالف تھا. کیوں بھائی؟ وہ اس وقت وہ اسلام کے خلاف تھا. آج اس معاشرے کو سب سے زیادہ اشتراکیت کی ضرورت ہے. بھائی آپ اپنے وسائل کا ٹھیک تقسیم ہی نہیں کریں گے تو معاشرہ کیسے چلے گا؟ تو خدا کے لیے ضرورت کے مطابق اسلامی اقدار کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے رابطے کیجیے. یہی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور یہی مجھے آپ کی کرنا گزار آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر شفیق احمد صاحب. شفیق احمد صاحب نے ڈاکٹر روزینہ کی کتاب پر نہ صرف سیر حاصل گفتگو کی بلکہ فکر اقبال کے بہت اہم گوشوں سے بھی. ڈاکٹر شازیہ انجم صاحبہ دین فیکلٹی آف سائنس اس تقریب میں شریک ہیں. ڈاکٹر صاحبہ سے میں گزارش کروں گا کہ ڈی سی صاحب کی طرف سے آ کے نوٹ اور اپنے جو آپ کے خیالات ہیں کتاب کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت ہی قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر شفیق، پروفیسر ڈاکٹر آفتاب گیلانی دین فیکلٹی آف لا، پروفیسر ڈاکٹر سہیل عامر سہیل، پروفیسر ڈاکٹر شہزاد، پروفیسر ڈاکٹر قدرت اللہ شہزاد، اور اس تقریب کی روح رواں جن کی وجہ سے یہ تقریب منعقد ہوئی پروفیسر ڈاکٹر روزینہ نقوی، روزینہ انجم نقوی. انجم ہم شیئر کرتے ہیں نا. یہ میری بہت ہی اعزاز کی بات ہے کہ مجھے یہاں پر بلایا گیا ہے. کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں سائنسز میں ہونے کی وجہ سے نہ بلند ہوں اور مجھے اتنا لٹریچر کا اندازہ نہیں ہے، ادب سے کا وہ نہیں ہے. مجھے دو ذمہ داریاں مجھے دی گئی ہیں. ایک ذمہ داری یہ کہ میں آن بیہاف آف آور ورلڈ وائس چانسلر آپ سب آنریبل گیسٹ کا شکریہ ادا کروں، اپنے اسٹوڈنٹس کا شکریہ ادا کروں، اپنے کولیگس کا شکریہ ادا کروں، اور ساتھ میں کچھ اس کتاب کے حوالے سے بولوں اور اقبال کے بارے میں بولوں. جامعہ سائنس سے کبھی اقبال کو نہیں پڑھا، لیکن اسکول کے زمانے میں جو کچھ ہم پڑھا کرتے تھے اسمبلی ٹائم میں کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میں زندگی شمع کی صورت خدایا میں، اس وقت کی چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی. لیکن اب جب میں یہ پڑھتی ہوں دعا تو یقین جانے مجھے بے انتہا رقت قائم ہو جاتی ہے. اور یقیناً اقبال کا جو کلام ہے وہ زندہ کلام ہے، ہر دور میں زندہ کلام ہے، اور ہمیں اس سے پڑھنا چاہیے. اور جیسا کہ پروفیسر شفیق صاحب نے کہا کہ ہمیں عملی طور پر اپنے اوپر اسے امپلیمنٹ کرنا چاہیے. کیونکہ صرف پڑھ لینا جو ہے کافی نہیں ہے، ہمیں واقعی پریکٹیکلی ہمیں اس کو اپنانا ہوگا، تو تبھی ہم اپنی جو غلامی کی زنجیریں ہیں وہ توڑ کر ہم آگے بڑھ سکیں. ٹھیک ہے. میں زیادہ آپ یقیناً بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوں گے،
لیکن میں میڈم روزینہ کے حوالے سے یہ کہنا ٹھیک ہے چاہتی ہوں، سر. ماشاء اللہ ان کی فیملی ممبر بھی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. میڈم جو ہے ماشاء اللہ ہمارے لیے بہت ہی محترم شخصیت ہے، جنہوں نے بہت مشکل پہلو پر نہ صرف ریسرچ کی، ایم فل کی، پی ایچ ڈی کی، بلکہ بہت سے آرٹیکلس لکھے. شی از دا اونلی ون who is doing so much on Iqbal. We are very proud of her. Thank you so much, ma'am. اور اتنی ماشاءاللہ تمام لوگوں نے اچھی اچھی باتیں کی میڈم کی بک کے بارے میں، تو مجھے اب اگر خرید کر بھی میڈم کی بک پڑھنی پڑی تو میں ضرور پڑھوں گی اور پوری پڑھوں گی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس کے ساتھ ہی میں اسٹیج پہ دعوت دوں گا ڈاکٹر شفیق احمد صاحب کو کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں. ڈاکٹر شادی انجم صاحب سب آئیں گے سر، سب آئیں گے. آپ تشریف لائیں. میڈم صاحبہ، ڈاکٹر گیانی صاحب، عامر سہیل صاحب، ڈاکٹر شہزاد رانا قدرت اللہ شہزاد صاحب، آپ کی ڈاکٹر نصرت واجد صاحب آپ کی میرے خیال ہے سیم پیٹرن پہ آئے گا ہمارا میڈم نے بکس لکھی ہوگی، اس میں فیملی نے بھی بہت سفر کیا ہوگا، ان کا بھی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. میں چاہوں گی کہ بھائی اور میڈم کی بیٹی تشریف رکھتی ہیں، وہ تشریف لے آئیں یہاں پر. جدید صاحب بھی ہیں.